پکڑے نہ، چونکہ پکڑ کی بات جب ہو گئی تو پھر یوں سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہ صاحب کال لے لیں۔ جی ایک کال ہے، بات کریں جی، لے لیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ جی میں بابر بول رہا ہوں، مولانا اسماعیل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہو رہی ہے، آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ بولیں۔ ہاں جی جی السلام علیکم جی، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ ہیلو جی جی فرمائیے۔ ہاں جی میں بابر بول رہا ہوں لندن سے جی۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ نے فون فرمایا، فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ تو وہ روزے کے بارے میں بھی پوچھنا تھا، لیکن ابھی آپ نے جواب اس کا دے دیا، پہلے ہی پتہ چل گیا سارا ایک نہیں 2 روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک رکھا تھا روزہ۔ تو ماشاءاللہ جی بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ مہربانی، دعا فرمائیں اور دیکھتے بھی رہیے، اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں۔ اور یہ جو جی السلام علیکم، نیکسٹ کال۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی میں خالد بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی وہ میں نے اپنا پتہ کرنا تھا، یہ محرم کے جو فضائل ہیں تو وہ بتا دیں جن کے پڑھنے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہے نا؟ محرم کے بارے میں بہت کچھ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اور یعنی یہ فضیلت والا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح قباء کے متعلق پہلے ایک صاحب نے بات کی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قباء کی طرف سفر کرتا ہے وضو کر کے اس نیت سے کہ وہ وہاں جا کر 2 رکعت ادا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے عمرہ کے برابر جو ہے یعنی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مسجد قباء جو ہے یعنی مکہ مکرمہ سے جائیں گے تو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر پہلے آتی ہے یہ مسجد قباء۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری میں نے جو میرا جو مشاہدہ ہوا ہے، اکثر شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مدینہ منورہ کے جو ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے نرم دل ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی سے نکلیں تو سواری کی بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہمت اور طاقت ہو تو آپ پیدل بھی جائیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر سواری بھی مل جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے میں نے کہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ڈرائیور حضرات جن کے پاس ڈبل کیبن ہوتی ہے، گھریلو بھی استعمال میں آتی ہیں وہ گاڑیاں، تو وہ عام طور پر پیسے نہیں لیتے، یعنی ان کے دل میں بڑی محبت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کرایہ بھی تک نہیں لیتے اور مسجد قباء جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ جب مدینہ شریف جائیں تو مسجد قباء جو ہے ہم روزانہ جائیں، جتنی بھی ہو سکے ہم جو ہے اس فضیلت سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں میں شاہ صاحب آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اصلاح امت ہے، یعنی یہ ہمارا موضوع ہے، تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس امت کی کیسے اصلاح ہو۔ اس پہ ہم تھوڑی سی ہم بات کر لیں اگر، کہ یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح فرمائی اس وقت معاشرے کی جب کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے اور سواری نکل جاتی تھی تو جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہی تشدد ہے، عدم برداشت ہے۔ ہم کس طرح جو ہے اپنے ماحول اور معاشرے کو ایک فرد کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، معاشرے کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سے میرا سوال ہے آپ سے، اگر آپ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ویسے تو جو اسلام چینل کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی ہے کہ ان کا موضوع ہی اتفاق اور اتحاد ہے،
اور اس وجہ سے ہر جگہ پہ جہاں بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام چینل کے جو پروگرام آ رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے والے ہیں. تو میں نے کہا یہ پیچھے سے سب حضرات کو جو ہے یہ انسٹرکشن ملتی ہے, یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی ہم اختلافات سے دور ہو جائیں, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنے کے لیے بات کی ہے, اور جوڑنے میں ہی ہماری اصلاح بھی ہے, فلاح بھی ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو اس لیے جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے روتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تو ہم کیوں نہ فکر مند ہوں, اور ہم کیوں نہ اس مبارک اور متبرک مہینوں میں فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جن کو جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو عمل ہے ان سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو عظمتیں اور شانیں عطا فرما دیں. مثلا یکم محرم الحرام میں یعنی بہت بڑی سعادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت یکم محرم کو دے دی. یعنی جو بڑی عزتیں جن کو ملنے والی ہیں ان میں حضرت عمر بھی ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں, لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر, میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اگر نبوت ہوتی تو عمر اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے نبوت مل جاتی. یعنی اتنا بڑا درجہ, اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدینے سے باہر موت نہ دے, مجھے مدینے میں موت دے اور مجھے شہادت کی موت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی, ان کو مدینے میں موت دی اور شہادت کی موت دی. تو یہ بھی ان کو محرم کے مہینے میں مل گئی. اسی طریقے سے 10 محرم الحرام جس کے متعلق ہر تقریباً دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت مل رہی ہے وہ بھی 10 محرم کو حرام کو مل رہی ہے, کیونکہ اتنی برکت موقع ان کو میسر اللہ نے دے دیا کہ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. اور اسی طریقے سے محرم کے پورے مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ کہا, یعنی 4 مہینے جو عزت والے مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ محرم ہے. تو جیسا کہ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب نے بات بتائی ہے کہ جو ہے نا یہ حرمت والا مہینہ ہے, تو ہم اب پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کی طرف کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ اتحاد کا راستہ اختیار کریں, انتشار اور خلفشار سے بچیں, اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حسد نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں. یہ اسلام کا جو ہے پیغام ہے, جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں, اور خاص طور پر ہم بچوں پر بھی نظر رکھیں, انہیں اسلامی جو ہے ان مہینوں کو جو ہے وہ انہیں یاد کرائیں اور انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے محرم جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے. تو ہمیں اس بارے میں پوری طرح جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اور اسلام چینل کو دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.